السلام علیکم۔ یوں تو انسان اپنی آنکھوں سے قدرت کے دلفریب نظارے جن میں آسمان، ستارے، سیارے، چاند، سورج، بادل، بارش، زمین، پہاڑ، سبزہ، میدان، صحرا، چرند پرند کو دیکھ کر لطف اندوز اور قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں پر اش اش کر اٹھتا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے وہی چیز کیمرے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی یہ خواہش بھی ہے کہ وہ نظاروں کو اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے کیمرے میں بھی محفوظ کر لے۔ انسان کی بڑھتی ہوئی خواہشات اور ٹیکنالوجی کے بے دریغ استعمال نے انسان کو سہولت کے ساتھ ساتھ پریشانیوں سے بھی دوچار کیا ہے۔ ہائی ریزولوشن گرافکس کا بڑھتا ہوا استعمال، سیلفی کا بڑھتا ہوا رواج، سوشل میڈیا پر روزانہ کی مصروفیات سے سب کو آگاہ رکھنے کے لیے تصاویر نے ڈیٹا سٹوریج ڈیوائس میں ڈیٹا محفوظ کرنے کا فقدان پیدا کیا ہے۔ اگر ہم سٹوریج ڈیوائس کی بات کریں تو سب سے پہلے فلاپی ڈرائیو سب سے کم ترین سٹوریج ڈیوائس تھی جو 1.5 MB ڈیٹا سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ پھر فلاپیز کی جگہ سیڈیز نے سٹوریج ڈیوائس میں زیادہ اہمیت حاصل کر لی جس کی صلاحیت 800 MB ڈیٹا سٹور کرنے کی ہے، جس کا آج کل بہت کم استعمال ہے۔ سی ڈیز کے ساتھ ساتھ ڈی وی ڈیز نے اپنی سٹوریج کو مزید بڑھایا جس میں سٹوریج طاقت 4 سے 8 GB ہو گئی۔ آج کل سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سٹوریج ڈیوائس USB فلیش ڈرائیو ہے جس میں 1 TB تک ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے۔ کیمرے کا ہائی ریزولوشن میں آنا اور ہماری روزمرہ کی عادات کا سوشل میڈیا پر عام ہونے کے لیے سیلفیز کا بے دریغ استعمال، لیپ ٹاپ یا پرسنل کمپیوٹر میں 1 ٹیرا بائٹ کی ہارڈ ڈرائیو آج سے 20 سال پہلے کی 40 گیگا بائٹ کے برابر ہو چکی ہے۔ سٹوریج ڈیوائس کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ نے ٹیکنالوجی میں ماہرین کو یہ سوچنے پر مجبور کیا جس میں سٹوریج ڈیوائس کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ نئی آپشن پر بھی غور کیا گیا جس میں ایسی سٹوریج ڈیوائس کی تجویز پیش کی گئی جو کم سے کم جگہ پر زیادہ سے زیادہ ڈیٹا کو سٹور کر سکتی ہے۔ بہت عرصہ کی کھوج کے بعد قدرت کا جسم میں فراہم کردہ وہ یونیک مادہ جس کو DNA کا نام دیا گیا ہے، اس میں ڈیٹا کو محفوظ کرنے کا تجربہ ماہرین نے مکمل کیا ہے۔ DNA میں ڈیٹا کو سٹور کرنے سے پہلے اس کو خاندان کا پتہ لگانے، بیماریوں کی جانچ کرنے، مجرم کی نشاندہی کرنے کے لیے اور ایک شخص کی عادات جانچنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ DNA کا مخفف ہے۔ یہ زندگی کی مکمل تاریخ رکھنے والا سیل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ DNA نیو موبائل فون کے ساتھ ملنے والا ہدایات کا وہ بکلیٹ ہے جس پر موبائل فون کی تمام معلومات درج ہوتی ہیں۔ DNA میں انسان کے جنس، بالوں کا رنگ، آنکھوں اور چہرے کی رنگت، اس کا وزن، قد، عمر، سوچنے، سمجھنے، جاگنے، سونے اور عادتوں کے بارے میں مکمل معلومات، انسان عمر کے کس حصے میں ہے، کس وجہ سے ہے اور کس بیماری سے فوت ہوگا اور وہ پوری زندگی کن کن بیماریوں کا شکار رہے گا، اللہ تعالیٰ خالق و مالک اس کے DNA میں ڈال دیتے ہیں جس کی وہ شخص پوری زندگی پیروی کرتا ہے۔ DNA کی کھوج سے اب تک جتنے بھی شخص کا DNA ٹیسٹ کیا گیا ہے وہ کسی بھی دوسرے شخص سے مماثلت اختیار نہیں کرتا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماہرین نے زمین کی کھدائی کے دوران ملنے والی ہڈیوں کا DNA ٹیسٹ کیا تو وہ بھی مختلف تھیں۔ ہر انسان کا DNA دوسرے انسان سے مختلف ہے، لیکن ایک انسان کے جسم میں موجود تمام سیلز کا DNA ایک ہوتا ہے۔ یہ 50% والدہ کے اور 50% والد کے DNA سے ملتا ہے۔ اب تک سائنسدان اور ماہرین صرف انسانی DNA پر تجربہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ڈیٹا کو بھی انسانی DNA میں سٹور کیا گیا ہے۔ انسان کا جسم سیلز کا مجموعہ ہوتا ہے اور مکمل جسم تقریباً 30 سے 40 ٹریلین سیلز پر مشتمل ہے۔ ایک سیل میں تقریباً 22 میٹر لمبا DNA پایا جاتا ہے اور اگر مکمل انسانی جسم کا DNA معلوم کیا جائے تو اس کی تعداد 244.2 گرام ہوگی۔ 1 گرام DNA میں 215 ملین گیگا بائٹس ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے۔ اگر انسانی جسم کے ہر سیل میں ملنے والے تمام DNA کو ایک لائن میں رکھنے کی کوشش کریں تو یہ فاصلہ زمین سے سورج کے درمیان 80 گنا بڑھ جائے گا، یعنی ایک سپر سونک ایئر کرافٹ جس کی رفتار آواز سے 10 گنا تیز ہے وہ اس فاصلے کو 125 سال میں طے کرے گا۔ اگر ایک کمپیوٹر پر DNA کے نیوکلیوٹائڈز روزانہ 8 گھنٹے 60 ورڈز فی منٹ کے حساب سے لکھے جائیں
تو بغیر آرام کے ایک ڈی این اے لکھنے میں 15 سال کا عرصہ لگے گا۔ اگر ہم انسانی تخلیق کا گہرائی سے مشاہدہ کریں تو معلوم ہوتا ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پوری دنیا میں ایک لمحہ میں کئی ٹیرا بائٹس ڈیٹا محفوظ اور سینڈ ہو رہا ہے، جس میں بہت زیادہ مواد ہائی ریزولوشن ہوتا ہے، جو کہ ہارڈ ڈرائیو میں بہت سی میموری گیر لیتا ہے۔ اگر اسی مقدار میں ڈیٹا بڑھتا رہا تو لیپ ٹاپ اور پرسنل کمپیوٹر کی 1 ٹی بی ہارڈ ڈرائیو میں چند فائلز محفوظ ہو سکیں گی۔ یوں ہمیں بہت سی ہارڈ ڈرائیو کی ضرورت پڑے گی، اور تصور کریں اگر پوری دنیا کا ڈیٹا اکٹھا کریں تو ہمیں کئی ٹریلینز کی تعداد میں ہارڈ ڈرائیو چاہیے ہوں گی، جس میں ڈیٹا بھی غیر محفوظ رہے گا۔ قدرت نے ہمیں تقریباً 3.5 بلین سال پہلے سب سے بڑی اور یونیک اسٹوریج ڈیوائس سے روشناس کروایا تھا، جس کو ڈی این اے کہتے ہیں، جس کو مکمل طور پر قابل استعمال بنانے کے لیے ماہرین ڈی این اے پر ریسرچ کر رہے ہیں، جس میں کافی حد تک ماہرین کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وائرس اٹیک کی صورت میں ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو سے ضائع ہو جاتا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈی این اے میں ڈیٹا صدیوں تک محفوظ کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے کسی مخصوص لیبارٹری اور کسی ٹمپریچر کی قید نہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ 5 ml ڈی این اے ٹیوب میں 1 بلین گیگا بائٹس تک ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے، اور اب تک پوری دنیا کے ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے 10 ٹن ڈی این اے درکار ہے، جو کہ ہارڈ ڈرائیو میں ڈیٹا محفوظ کرنے سے 90 گنا کم ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز کا ماننا ہے کہ ڈی این اے ایک بہترین سٹوریج ڈیوائس ہے، جس میں ڈیٹا لامحدود عرصہ تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ریسرچ سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ڈی این اے ہارڈ ڈرائیو، ڈی وی ڈیز اور یو ایس بی ڈیوائس کی طرح ڈیٹا ضائع نہیں کرتا، بلکہ ہر موسم میں اور ہر ٹمپریچر پر ڈی این اے ٹیوب میں محفوظ رہتا ہے۔ ڈی این اے سٹوریج ڈیوائس کا اندازہ اور کھوج لگانے کے بعد ڈی این اے کو ڈیٹا ٹیوب میں محفوظ کرنا اور اس محفوظ شدہ ٹیوب سے اس ڈیٹا کو ریڈیبل بنانا کافی مہنگا اور ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ سب سے پہلے فائلز کو جو آپ نے ڈی این اے ٹیوب میں سٹور کرنی ہیں، اس کو ماسٹر فائل میں کمپریس کیا جاتا ہے، جس کے بعد ڈیٹا کو بائنری کوڈ 0-1 کی چھوٹی سی سٹرنگ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کا اے ایل یو یعنی ارتھمیٹک لاجک یونٹ انسانی زبان سمجھنے سے قاصر ہے، اس لیے ان کو اپنے کام کی نوعیت سمجھانے کے لیے بائنری زبان میں ہدایات دی جاتی ہیں۔ فاؤنٹین الگوریتھم کی مدد سے بائنری لسٹ کو ڈراپلیٹس میں تشکیل دیا جاتا ہے، اور ہر ڈراپلیٹ بائنری کوڈ 0-1 کو ڈی این اے میں پائے جانے والے 4 نیوکلیوٹائڈ بیسز سے مطابقت دیتا ہے، جس کی ترتیب AGCT ہوتی ہے، جس سے 72,000 ڈی این اے اسٹینڈرڈ کی ایک ڈیجیٹل لسٹ تیار ہوئی، جس کو سین فرانسسکو ڈی این اے سینتھسس کی طرف ایک ٹیکسٹ فائل میں محفوظ کر کے بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ادارہ ڈیجیٹل ڈیٹا کو لاجیکل ڈیٹا میں تبدیل کرنے پر ریسرچ کرتا ہے۔ 15 دن کے بعد اس ادارہ کی جانب سے ڈی این اے مالیکیولز کی ایک شیشی موصول ہوئی۔ اس کے مطابق اس انفارمیشن کو ڈی این اے سے واپس حاصل کرنے کے لیے ماڈرن سیکوینسنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، جس کے ذریعے ڈی این اے پر موجود ڈیٹا کو ریڈ کیا جا سکتا ہے، جس کو ایک سافٹ ویئر کے ذریعے جینیٹک کوڈ کو ڈی این اے سے پڑھ کر اسے بائنری میں تبدیل کیا۔ اس طریقے سے ڈیٹا کو واپس حاصل کر لیا گیا۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کی ابھی ابتدا ہے، کیونکہ ایسی لیب کی تمام ضروریات پوری کرنا بہت ضروری ہے۔ مستقبل قریب میں یہ ٹیکنالوجی لیبارٹری سے سمٹ کر لیپ ٹاپ یا سیل فون تک محدود ہو جائے گی، اور انسان بلین ٹیرا بائٹس کا ڈیٹا اپنے جسم کے ڈی این اے میں لیے گھومے گا، جسے کسی چوری یا کھونے کا ڈر نہیں، اور بوقت ضرورت اس ڈیٹا کو استعمال بھی کر سکے گا۔ پاکستان کو ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پاکستان میں ڈی این اے لیبارٹریز کی بات کریں تو صرف ایک لیبارٹری موجود ہے۔ اگر مستقبل قریب میں ڈی این اے ڈیٹا سٹوریج عام ہو گئی تو پریشانی کا باعث بنے گی۔ آج ہمیں سائنسدانوں کی یہ کھوج بہت دور اور بہت مہنگی دکھائی دے رہی ہے، لیکن مستقبل قریب میں سیل فون کی طرح ڈی این اے ڈیٹا سٹوریج کا بھی استعمال عام ہو جائے گا، جو ڈیٹا کو محفوظ کرنے کا جدید طریقہ ہے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل تاثیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔